اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15، اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب علم نالائق کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سمجھنے سمجھانے کے بعد مل کر دعا ہے دربار معلّہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، بلکہ عالم اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو، اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ مقام اور شان عطا فرمایا ہے۔ بلکہ میں اتنا کہوں کہ ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 کم و بیش نبی، رسول، پیغمبر، ولی، غوث، کتب و ابدال، آسمان والے، زمین والے، جو والے، خلا والے، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم سہنا محمد مصطفیٰ ہو، ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے اور میرے محمد کا مقام زیادہ ہے۔ جس طرح اللہ نے میرے نبی کو مقام اور شان اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے نبی کو جو معجزے اور کمالات عطا فرمائے وہ بھی بلند و بالا عطا فرمائے۔ سنا ہوگا علماء سے کہ اللہ نے ہر نبی کو معراج کرایا۔ جب میرے محبوب کی باری آئی، میرے نبی کی باری آئی، تو اللہ نے میرے نبی کو ایسا معراج اور ایسی سیر کرائی کہ یاد رکھنا، نہ اللہ کے نبی سے پہلے وہاں کوئی گیا تھا، نہ قیامت کی صبح تک وہاں کوئی جا سکتا ہے۔ اور ایسے پروٹوکول سے، سبحان اللہ، کہ آپ آرام فرما ہے۔ حدیث میں آتا ہے بین النوم والیقظان، نیند اور جاگ کے درمیان، یعنی درمیانی حالت تھی، جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو میری دربار میں لیا۔ اور میں یہاں اپنے ایک انداز میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہوگا جبرائیل وہاں جا کے زور زور سے میرے نبی کو بلانا نہیں ہے، وہاں جا کے حقلیں نہیں مارنی، وہاں جا کے زور زور سے میرے نبی کو نہیں بلانا، بلکہ ایک شاعر نے کہا جب جبرائیل اترا آیا میرے محبوب کے پاس تو آرام سے بیٹھتے ہوئے میرے محمد کے قدموں کو چھونے لگا، اور شاعر کہتا ہے چم چم کے تلیاں سینوں جگایا،
جبریل رب دا اے پیغام لایا، آندھی سجا کے جنتی سواری، پوشاک سہنی زینی سنہری، رب شان تیرا سب تو ودایا، جبریل رب دا اے پیغام لایا۔ حضور کو جگایا اور جبرائیل کہنے لگا اللہ کے محبوب آج محب اور محبوب کا ملاقات ہے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، براق سواری لے کے آیا ہوں، یہ اتنی تیز رفتار ہے کوسوں میل جہاں نظر نہیں جا سکتی وہاں اس کا قدم لگتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے دنیا والوں اسرا بعبدہ لیلاً، علماء جانتے ہیں التنوین للتقلیل، رات کے ایک حصے میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، یہاں سے بیت المقدس، پہلا آسمان، دوسرا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر میرے محبوب واپس بھی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہ معراج اور یہ سیر، یہ معراج جو ہے یہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس معراج کا انکار کیا اور اس کو روحانی کہہ دیا، نہیں، قرآن کے الفاظ ہے اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو یہ سیر کرائی ہے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو جسمانی معراج کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل لے کے گئے، درمیان میں یثرب جس کو آج مدینہ کہا جاتا ہے، فرمایا یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت وہاں نماز پڑھی، پھر بیت المقدس، وہاں اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا، سبحان اللہ، اور فرمایا میرے محبوب کی انگل سے پکڑ کر جبرائیل آگے کھڑا کرو، اور سارے نبی پیچھے اور میرا محبوب آگے نماز پڑھائے گا۔ قرآن کی الفاظ تو سمجھیں، مزہ آ جاتا ہے، آواز آنے لگی سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات تمام شریکوں سے پاک، پاک ہے وہ ذات الذی اسرا بعبدہ، او دنیا والو جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو۔ یہاں سے معلوم ہوا یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے۔ ہاں یہ نہ کہیے گا، یہ نہ سوچئے گا جس طرح کچھ لوگوں نے لکھ مارا کہ یہ وہاں گیا اور وہ یہ ہو گیا اور یہ وہ ہو گیا، نہیں 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 نہیں، آواز آنے لگی الذی اسرا بعبدہ، سیر کرائی جس نے اپنے بندے کو، اپنے بانے نو، اپنے بندے نو سیر کرائی، لیلاً، رات کی حصے میں، کہاں کہاں سے سیر ہوئی، من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، او دنیا والو مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، یعنی پہلا حصہ معراج کا زمینی حصہ، یہاں سے یہاں گئے، وہاں بیت اللہ سے یثرب جہاں آج مدینہ ہے، 2 رکعت وہاں پڑھی۔ میں یوں کہتا ہوں دنیا والو یہ یثرب تھا، میرے نبی کے قدم لگے، میرے محبوب وہاں گئے، مدینہ بن گیا۔ جب میرے نبی نے ہجرت کی، او دنیا والو مدینہ علم کا خزینہ بن گیا، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جہاں جہاں جس جس جگہ پر، جس جس دھرتی پر، جس جس جگہ پر میرے نبی کے قدم لگ جائیں، خدا کی قسم وہ جگہ برکتوں والی، وہ جگہ برکتوں والی، وہ جگہ رحمتوں والی۔ ہاں ایک شاعر نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا،
اپنا انداز بیان کیا دنیا والوں، کیا ہی کہنے میرے نبی کے قدم اتنے اعلیٰ ہے، میرے نبی کے پاؤں اتنے اعلیٰ ہے۔ آواز آنے لگی قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ہاں، جس جگہ پہ میرے نبی کے قدم لگے وہ برکتوں والی، وہ رحمتوں والی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ علم کا خزینہ بن گیا، آؤ پھر علم کے خزینہ بھی بنا، پھر مدینہ طیبہ بن گیا، میرے نبی کا بسیرا ہوا، مدینہ طیبہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، وہاں سے سفر ہوا، بیت المقدس گئے۔ سبحان اللہ، اللہ نے تمام نبیوں کی روح کو مثالی جسم دیا، تمام نبی ان جسموں کے ذات وہاں آئے۔ سبحان اللہ، وہ وعدہ پورا ہونے لگا جو عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے لیا تھا۔ او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب آ جائے تو میرے پیغمبروں، میرے نبیوں، میرے نال وعدہ کرو۔ قرآن دعائی دینے لگا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبیوں، میرے نال وعدہ کرو، تواڈے کول کتاب ہوئے، حکمت ہوئے، نبوت ہوئے، رسالت ہوئے، ثم جاءکم رسول، آ جائے میرا محبوب، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ تم نے میرے نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ہے، تم نے میرے نبی کی نصرت بھی کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ نے پوچھا اقررتم، اقرار کیا؟ تمام نبی بیک زبان بولنے لگے۔ یہاں بھی دنیا والوں، اللہ نے اسی آیت میں بھی میرے نبی کا مقام بتایا، میرے نبی کا مرتبہ بتایا، میرے نبی کا شان بتایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ دنیا والوں، پوری کائنات نو ایک پلڑے دے وچ رکھ دیو، دوسری طرف آمنہ کا در یتیم عبداللہ دا چن۔ سبحان اللہ۔ میں تو یوں کہوں گا، محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیدا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجل، کیویں رب دی توحید پھیلنا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے دنیا والوں، پوری کائنات دا شان گھاٹے، میرے محمد دا مقام زیادہ ہے۔ ہاں، اقررتم واخذتم علی ذالکم مصری، اقرار کیا تم نے۔ قرآن کہتا ہے سارے نبی بیک زبان بولنے لگے، مولا قالوا اقررنا اقررنا اقررنا، مولا اقرار کیا، مولا ہم نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ، یہ عاد بھی اتنا اللہ، اس میں گواہ بھی، سبحان اللہ۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا عہد ہے جس میں گواہ خود اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں دنیا والوں،
ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در بارگاہ تو اند، اے میرے محبوب تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ اے میرے محبوب اللہ نے تجھے چاند بنا دیا، تمام نبیوں کو ستارے بنا دیا، اے میرے محبوب تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ اللہ نے تجھے قائد بنا دیا۔ ایک آیت کہتی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سارے نبیوں کو اللہ نے تیرا لشکر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صفیں بن گئیں، صفیں لگ گئیں۔ ہاں آواز آئی ہوگی جبریل آذان دے، جبریل نے آذان دی، صفیں مکمل ہو گئیں۔ کسی نے کہا آدم نماز پڑھائیں گے، دادا جو ہوئے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہاں پہلا نبی بھی ہے، پہلا انسان بھی ہے۔ کسی نے کہا نہیں نوح پڑھائیں گے، کسی نے کہا ابراہیم پڑھائیں گے، خلیل اللہ جو ہوئے، کسی نے کہا اسماعیل پڑھائیں گے، بچپن ہی میں قربانیاں دینا شروع کی، کسی نے کہا کلیم پڑھائیں گے، کسی نے سوچا ہوگا عیسیٰ روح اللہ پڑھائیں گے، کسی نے کہا یعقوب پڑھائیں گے۔ 40 سال صبر کرتے کرتے روتے روتے گزر گئی، آواز آنے لگی آذان روح الامین سنائی، نبیاں دی ساری جماعت آئی، سارے نبی جمع، آواز آنے لگی جبرائیل پھاڑ میرے محبوب دی انگل تو اگو مسلے تے کھلا کے میرے نبی نو کہے تاج امامت رب تینو پوایا۔ سبحان اللہ۔ آذان روح الامین سنائی، نبیاں دی ساری جماعت آئی، پڑھ میرے نبی دی انگل نو تے ایک ہے تاج امامت رب تینو پوایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ سارے نبی پیچھے، میرا محبوب آگے، 2 رکعت نماز پڑھائی، سبحان اللہ، پھر آگے چلنے لگے۔ ہاں پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا۔ جبریل رکنے لگا، میرے نبی کہنے لگے چلیے جبریل اتنا چلیے، اوپر چلے۔ جبریل کہتا ہے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اللہ دے محبوب اگر ایک بال برابر بھی اوپر جاتا ہوں تو اللہ کی تجلیاں میرے پرو کو جلا دے گی، اسی اتے اگے نہیں جا سکتے، ساڑی رفتار اتنے تک کہ ہن تو جانتے تیرا رب جانے۔ فرمایا دنیا والو نوریوں کا سردار نیچے نیچے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ایک جملے میں کتنے نکتے آنے لگتے ہیں، ہاں ایک ایک بات میں کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں، ایک ایک بات میں کتنے مسائل حل ہونے لگتے ہیں، ایک ایک بات میں کیسا پکا اور پختہ عقیدہ بننے لگتا ہے، ایک ایک بات میں کتنا سبحان اللہ۔ اللہ اس میں بھی اللہ نے میرے نبی کا مقام بتایا۔ ہاں دنیا والو نوریوں کا سردار نیچے رہ گیا، بشریت کا سردار آگے نکلنے لگا، سبحان اللہ۔ وہاں ملاقات ہونے لگی، پھر انشاءاللہ کبھی بات اسی طرح یعنی آتے جاتے ہوئے تو پھر کبھی یہاں اسی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم جتنے میرے محبوب، بس میں اصل میں تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ، ہاں مجھے قاری صاحب نے 10 منٹ کہا تھا اور میں نے 30 منٹ کر دیا، سبحان اللہ۔ پھر انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے، ضرور بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں آخر میں کہوں گا جتنا اللہ نے میرے محبوب کو مقام دیا ہے، شان دیا ہے، خدا کی قسم شریعت بھی اسی طرح مقام والی دی ہے۔ یہ آج ہم ہیں کہ ادھر بھٹکے پھرتے ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ فرمایا نہیں، گھبراؤ نہیں،
جو میں نے اللہ کے نبی کو شریعت عطا فرمائی ہے، اور میرے نبی کے امتیوں اسی شریعت پہ عمل کر کے زندگی گزار کے میری دربار میں آؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، گھبراندے کیوں، پریشان کیوں ہونے ہو، میں نے اپنے محبوب دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بڑھا دیتا ہے، ویکھی جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ ہاں، میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا، میرے نبی کے افعال کیسے تھے، میرے نبی کا پیار کیسا تھا، ہاں فالو کرو اور دیکھی جاؤ، اور میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ اور زندگی گزارو، اتباع کرو، میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ، میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا تمہارا کام۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور میرے نبی دی امتیو اپنی رحمت دے نال تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اور آج ہم بہت دور ہیں نبی کے طریقے سے، ناراض نہ ہونا، نبی کی سنت سے دور ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ میں اکثر اپنے علاقے میں کہتا ہوں ادھر ادھر جانے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اتباع محمدی اختیار کر لو، تجارت دیکھو، دکانداری دیکھو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک چیز حضور کی سنت کے مطابق ہو، ایک سنت ادا کرنا تمہارا کام ہے، درجے بھی بلند ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا من آیا سنتی عند فساد امتی، یعنی میری ایک سنت کو زندہ کرنا تمہارا کام، 100 شہید کا ثواب عطا کرنا محمد کے خدا کا کام ہے۔ دیکھو کام تو کرنا ہے۔ دیکھیں بھی یہ چھوٹی سی بات، ہم جا رہے ہیں، فرض کرو مسجد سے نکلے ہیں، کیسے نکلنا ہے؟ سنت کے مطابق نکلیں، آتے ہوئے کون سا پاؤں؟ دایاں، جاتے ہوئے بایاں پاؤں، اس طرح تم کرو 100 شہید کا ثواب لیں۔ چلنا تو ویسے ہے، جانا تو ویسے ہے، ہاں آپ چل رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، دیکھو حضور کی سنت کیا ہے، آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں لیکن سنت کو مد نظر، میرے نبی کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جائیں، کام کریں، کاج کریں، سب کچھ کریں۔ کرنا تو ہم نے ویسے ہے لیکن سنت کو فالو کریں گے، ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے گا اور درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے اور نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھتا جاتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔